دجال کا محل مسجد نبوی سے صرف چند ہی کلومیٹر دور جبل حبشی نامی پہاڑی کے اوپر بنایا گیا ہے۔ یہ محل خاص الخاص دجال کے لیے بنایا ہے، کیونکہ دجال جب مدینہ پاک پر حملہ کرنے کا ارادہ کرنے سے آئے گا تو اسی محل میں ہی قیام کرے گا۔ یہ محل سعودی حکومت کی جانب سے بنایا گیا ہے۔ جب اس محل کی تعمیر شروع ہوئی تو کئی مذہبی رہنماؤں نے اور دیگر اہم حکومتی افراد کی جانب سے اس محل کی تعمیر کی شدید مخالفت کی گئی۔ کہا گیا تو اس محل کی تعمیر روکی جائے اور یا پھر اس محل کا مقام تعمیر تبدیل کیا جائے، لیکن سعودی حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی اور یہ محل تعمیر ہو گیا، جس کی کوئی تاریخ موجود نہیں یا شاید شائع نہیں کی گئی۔ یہ محل بننے کے بعد سے اب تک ویران پڑا ہے۔ اس کی جانب صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو بند پڑا ہے اور کوئی بھی شخص اس محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس محل میں ایک ہیلی پیڈ بھی موجود ہے اور اس محل میں اگر دیکھا جائے تو یہ محل تکونی طرز پر بنا ہے اور اس میں دجالی نشانات کی بھرمار ہے۔ یہ محل رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح روشن نظر آتا ہے، جدید ترین سہولیات سے بھی آراستہ ہے، لیکن یہاں کوئی آباد نہیں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ علامات کو دیکھتے ہوئے یہاں کے مقامی لوگ بھی اس محل کو دجال کا محل کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں یہ بات بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر صرف مدینہ پاک ہی کیوں؟ دجال اور اس کا لشکر مکہ مکرمہ کیوں نہیں جائے گا؟ تو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ مدینہ منورہ کسی زمانے میں ان کی بستی تھی، جو کہ اسلام کے آنے کے بعد ان سے چھن گئی۔ اس لیے وہ چاہیں گے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے یہاں قبضہ کیا جائے اور دوبارہ آباد ہو جائیں۔ اس لیے وہ مکہ مکرمہ کا رخ نہیں کریں گے۔ کاش کہ جتنی عزت ہمارے دلوں میں سعودی عرب جیسی مقدس جگہ کی ہے، اتنی عزت کے قابل اس مقدس مقام کی حکومت بھی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ خلافت عثمانیہ کو پارا پارا کرنے والے آل سعود اصل میں آل سعود نہیں بلکہ آل یہود ہیں۔ ان میں اچھے اور بہت قابل احترام بادشاہ بھی گزرے، جن میں شہید شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کا نام رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگا، مگر آل سعود کے یہودی نوازوں نے انہیں بھی نہ بخشا اور راستے سے ہٹا دیا۔ ایران سے سعودی حکومت تک آپ کو یہ سب کچھ دجال سے جنگوں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فری میشنز، البمناٹی اور دیگر معلومات سے پہلے یہ سب کچھ آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ جب آپ یہ سب پڑھیں تو آپ کو اپنے ملک کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب سارے یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کیسے وفا نبھانی ہوگی کہ یہ ملک اسلام کا ایک عظیم قلعہ بن سکے اور دجال کے ساتھ کھڑے لوگ جو متحد ہیں تو کم از کم ہم اپنے ملک سے وفا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف میں شامل ہونے کا جذبہ رکھ سکیں۔ خیر، ایران کے رگڑے کے بعد آج سعودی حکومت آل سعود کی باری ہے، تو پہلے ایک بات بتا دوں معلومات کے لیے بھی اور آگے جو آل سعود کے کارنامے ہیں ان کے لیے بھی، جس کے بعد میرے خیال میں مجھے آپ کو آل سعود کے امریکہ اسرائیل سے تعلقات کی تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ دجال کی ایک آنکھ شیطانی آنکھ، یعنی ایک آنکھ جو سب دیکھ رہی ہے، اور یہودیوں کے نزدیک اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ایک آنکھ والا خدا جو سب دیکھ رہا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ فیشن ہے۔ آل سعود نے یہود کی خوشنودی کے لیے اس وقت خلافت عثمانیہ کو زوال پذیر کر دیا تھا،
جب خلافت عثمانیہ اپنے کمزور ترین دور سے گزر رہی تھی، اس وقت یہودی بارہا اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بات کہی کہ جب تک یہ خلافت کا نظام موجود ہوگا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تب ان سے پوچھا گیا کہ خلافت عثمانیہ تو اپنے کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے، پھر اس سے یہودیوں کو کیسے خطرہ؟ تو جواب دیا گیا کہ آج خلافت عثمانیہ کمزور ہی صحیح، لیکن مسلمانوں کو خلیفہ وقت کی طرف سے ایک آواز جائے گی اور مسلمان سب چھوڑ کے میدان میں نکل آئیں گے۔ تب اسی آل سعود نے خلافت عثمانیہ کا تختہ الٹ دیا۔ آج اگر آپ سعودی حکومت کے ماتحت کام کرنے والے اداروں کے لوگوں پہ نظر دوڑائیے، سعودی عرب کی بلند و بالا عمارتوں کو دیکھیے، ان کے اوپر آپ کو دجال سے متعلقہ نشانات بھی مل جائیں گے۔ آپ سعودیہ کی پولیس کا لوگو دیکھ لیں، سعودی ملٹری کے بیچز دیکھیں، سعودی عمارت پہ دجالی نشانات دیکھیں، ریاض میں کنڈکم ٹاور دیکھیں، سعودی محکمہ تعلیم میں دجالی نشانات دیکھیں، ریاض کے میڈیکل کالجز کے لوگ دیکھیں، کنگ فہد سیکیورٹی کالجز کے لوگوں، جدہ میں مختلف مقامات پہ کھلے عام یہ علامات نصب کی گئی ہیں۔ کہاں کہاں دکھاؤں، کہاں کہاں گنواؤں؟ گزشتہ برسوں سے سعودی حکومت متعدد محکموں کے لوگوز تبدیل کر کے ان میں ایک آنکھ شامل کر چکی ہے۔ فری میسنز پورے کے پورے سعودی نظام پر حاوی ہو چکے ہیں۔ اگر یہ کہوں کہ سعودی عرب اب ہاتھوں سے جا چکا ہے تو کسی طور بھی غلط نہیں، بس بظاہر ایک اسلامی ریاست کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، اندر سے حکومتیں کسی اور کے کنٹرول میں ہیں۔ سعودی حکومت کسی صورت نہ اسلام کی خیر خواہ ہے، نہ ہی مسلم امہ کی۔ کشمیر سے فلسطین تک، شام سے عراق تک اور عراق سے برما تک دیکھیے، کہاں ہے سعودی حکومت؟ دجال کا تعلق یہودیوں سے ہے، اسرائیل سے ہے، اور یہودیوں کے مسیحا دجال کی آرامگاہ سعودی حکومت کے زیر کنٹرول ہے، تو سوچئے سعودیہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ایران کی جانب دیکھیے تو ایران کس کے کنٹرول میں ہے؟ موجودہ سعودی فرمانروا محمد بن سلمان اسلام کی باقیات بھی نہ رہنا دیتا۔ اگر ہمارے مدینہ اور مکہ اللہ کی حفاظت میں نہ ہوتے، آج اسی سب گندگیوں کی اجازت دی جا رہی ہوتی جو آج سے 1400 سال قبل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹا کر گئے تھے۔ شراب خانے، فحاشی کے اڈے، مخلوط محفلوں اور ناچ گانے کی اجازت، عورتوں کو آزادی، سینما گھروں کا کھولے جانا، غرض اس وقت محمد بن سلیمان اپنے وقت کے برترین دور سے گزر رہا ہے۔